نے بھی لکھی تھی اور پکچرائزیشن اس کی ڈراماٹائزیشن اتنی شاندار تھی. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد یہ اس پلے نے اتنا اثر مجھ پہ ذاتی طور پہ ڈالا کہ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ یار کوئی کوشش کرنی ہے کہ کچھ دکھاوا اس طرح کا کہ جس سے کوئی دوسرا ڈیمیج ہو جس کا لیکن اب تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا نہیں کریں گے. ہماری آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں, آپ باقی معاملات دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, شادیاں خاص طور پر آپ دیکھ لیں, اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس یا جو لوور مڈل کلاس ہے وہ کس طرح چیزوں کو بیئر کرتے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں, ہمارا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ ہم کیا لوگ ہیں. ہم گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ 1 ڈش دیں, ٹھیک ہے, اچھی فیسلٹی ہے نا ہمارے لیے کہ یار جو نہیں زیادہ خرچ کر سکتا. گورنمنٹ نے کہا جی کہ 10 بجے شادی کی تقریبات ختم ہو جائیں, اور ہم کیا لوگ ہیں کہ ہم شادی حال والے سے کہتے ہیں کہ بھائی ڈشیں دینی ہیں 5-10 اور ٹائم 12 بجے تک. وہ کہتا ہے جی کہ پھر آپ تھانے اور جو بلدیہ کا عملہ ہے نا, میرے ذریعے آپ اس سے مکمکہ کرنا چاہیں گے یا براہ راست کریں گے. وہ کہتا ہے جی آپ کر لیں. وہ اگر شادی حال کا کرایہ سپوز 5 لاکھ ہے تو وہ کہے گا جی پھر آپ نا مجھے 6 لاکھ دے دیں, 50,000 ان کے, 50,000 ان کے, باقی جو 5 لاکھ. یعنی ہم پیسے دے کے ایک غلط کام کرتے ہیں کہ یار گورنمنٹ نے آپ کو فیسلٹی دی ہے, آپ دے دیں 1 ڈش دے دیں, 1 ڈش کے ساتھ آپ شادی کر لیں تاکہ. لیکن ہم اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور پلے سے پیسے بھی دیتے ہیں ان کو جنہوں نے روکنا ہوتا ہے, اور وہ نہیں روکتے. ہاں وہ تو پھر بھی وہ نہیں روکتے. اب آپ بتائیے کہ یہ مطلب ہماری سوچ بن گئی کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو بھائی میں نے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ قانون ہمارا کیا بگاڑے گا. اور اس میں سب سے بڑا قصور ان کا ہے جو قانون بناتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ خود ان کو اوبے نہیں کرتے. اوکے, لا میکرز آر بگیسٹ لا بریکرز. جب وہ لا توڑتے ہیں تو پھر مجھے حوصلہ ہوتا ہے, پھر مجھے ہمت ہوتی ہے. اور یہ وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جس نے ہماری سوسائٹی کے نیچے تک. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں اگر جھوٹ بولوں یا آپ جھوٹ بولوں بہت بری بات ہے, لیکن اس کا اثر ایک محدود دائرے میں. کیا ہم ہر روز اعلیٰ ترین سطح سے جھوٹ نہیں سنتے؟ ہر روز ہم جانتے ہوتے ہیں, اور وہ بولنے والا بھی جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے, لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ یار جب ہم یہ کرپشن کی, بڑے لوگوں کی کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار پھر میں نے کیا قصور کیا ہے, میں کیوں نہ کروں. اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یار مطلب حد ہے کہ یہ منظوری دی ہے 26% گیس کی قیمتوں میں اضافے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, 26%. اور دوسری طرف اراکین اسمبلی, وزراء اور ان کی تنخواہیں 5-5 4-4 لاکھ بڑھا دی ہیں, اور مطلب 800% تنخواہیں بڑھی ہیں, بڑھ گئی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ میرے جیسا عام آدمی اب اس کو پیٹے گا نہیں تو کہاں جائے گا؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں, یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے, 26% آپ گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں روز بڑھا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں. تو اب میں اچھا, انہوں نے تو ٹیکسز کی بھرمار لگائی ہوئی ہے سہیل صاحب. ایون دو کہ کوئی بھی چالان ہوتا ہے نا اس پہ بھی 15 روپے ٹیکس کاٹتے ہیں. میڈم بجلی کے بل آپ دیکھیں نا تو ان میں ٹیکسز کی سننے نا سمجھ سے باہر ہیں ٹیکسز ہیں. وہ اتنے ٹیکسز لگائے کہ مزید ٹیکس کا نام نہیں آ رہا تھا کیا لگائیں, تو انہوں نے ادر ٹیکسز, مزید ٹیکسز. تو اب ادر ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, مطلب وہ اسی زمرے میں وہ لیے جا رہے ہیں. اب مطلب ایک چیز ہے کہ میں یہ